الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. آپ کو یاد ہوگا جو ہماری ترتیب چل رہی تھی رمضان المبارک سے پہلے، کیونکہ رمضان کا مہینہ چھٹی ہوتی ہے سوموار کے حلقے کی، تو اس لیے ایک مہینے بعد حاضری ہو رہی ہے. اس سے قبل جو ہمارا عنوان چل رہا تھا وہ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی جو اہم صفات بیان فرمائی ہے انہی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے خاص بندوں کی وہ خاص صفات کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ صفات قرآن حکیم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان فرما کر ترغیب دی ہے کہ یہ صفات اپنا کر تم بھی اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتے ہو. تو ان صفات میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتی ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. عام لفظوں میں یوں سمجھیں کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق کسی کی جان نہیں لیتے، ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے. ناحق اور حق میں کیا فرق ہے؟ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں شریعت اسلامیہ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ حق قتل ہے. مثلا کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اب جو وہ قاتل ہے قصاص میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت، اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور شادی شدہ شخص زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، گواہ مل جاتے ہیں، تو پھر اس کو بھی سزا قتل کی یعنی سنسار کی دی جاتی ہے. اور تیسری صورت، اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اسلامی حکومت اسے سزائے موت دے سکتی ہے. یہ 3 صورتیں ہیں. اس کے علاوہ باقی جو قتل کسی کا ہوگا وہ قتل ناحق ہی کہلائے گا. بنی اسرائیل بھی یہی کیا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ناحق قتل کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا ارتکاب تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا، عصمت کی چادر ان پہ پڑی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو جب قتل کیا جاتا تھا تو وہ ناحق ہی تھا. اور اس امت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے فتنوں کے دور کی علامتیں بیان فرمائی ہیں اور قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ حرج بڑھ جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا قتل ہے، قتل ناحق ہے. تو آج دیکھا جائے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کتنا عام ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ اخبار کا مطالعہ کریں تو روزانہ کے اخبار کے پہلے صفحے پر کئی واقعات آپ کو قتل کے ملیں گے. اور پھر ساتھ بات یہ بھی کہ اکثر جو قتل ہوتے ہیں وہ اپنوں کے ہوتے ہیں. کسی نے بھائی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے چچا زاد کو قتل کر دیا، کسی نے بیوی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا. تو اس کو معمولی سمجھ لیا گیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہوتا ہے، جبکہ انسانی قتل اور ایک مسلمان کا قتل یہ معمولی بات نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر اس پوری کائنات کو ختم کر دیا جائے یہ اللہ کے نزدیک آسان سی بات ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے.
یعنی کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر پوری کائنات کو ختم کر دیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے ہاں نہ اس کا کوئی فرض عمل قابل قبول ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی نفل عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ پڑھتا رہے نمازیں، پھر حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، اللہ کے ہاں کوئی عمل اس کا مقبول نہیں ہوگا جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور اس کی حرمت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔ عرفات کے میدان میں حج کا موقع تھا اور حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایسی حرمت رکھتی ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ اور آج کا یہ دن اور یہ شہر یعنی مکہ شہر کی جس طرح حرمت ہے، ذی الحج کے مہینے کی جس طرح حرمت ہے، یوم عرفہ کے دن کی جس طرح حرمت ہے، فرمایا کہ مسلمان کے خون اور اس کے مال کی تمہارے لیے ایسی حرمت ہے، ایسی تم پر حرام ہے۔ تو جس طرح اس مہینے کا احترام کرتے ہو، جس طرح بیت اللہ کا اور مکہ مکرمہ کا احترام کرتے ہو اور یوم عرفہ کا احترام کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کے خون اور ایک دوسرے کے اموال کا بھی اسی طرح خیال رکھو۔ تو بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا گیا کہ اس دھرتی پر سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا، ناحق قتل ہوا تھا، وہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے ہوا تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اور فرمایا کہ جس نے سب سے پہلا قتل کیا ہے، آغاز اس نے کیا، بنیاد اس برے فعل کی اس نے رکھی ہے، تو بعد میں جتنے بھی قاتل قتل کرتے رہیں گے، جو جہاں ان قاتلوں کو سزا ملے گی وہ گناہ قابیل کی طرف، حضرت آدم کے اس بیٹے کی طرف بھی جائے گا جس نے سب سے پہلا یہ کام کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے آگے پھیلانا تھا، یعنی اس وقت زمین پر صرف حضرت آدم تھے اور ان کی زوجہ حضرت حوا، اس کے علاوہ تو کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ اب اسی جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے چلانا تھا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا کہ حضرت حوا کے بطن سے، ان کے پیٹ سے بیک وقت دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بطن سے پیدا ہوئے، پھر اگلی بار پھر ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ تو پھر جو اس طریقے سے پیدا ہوتے تھے، تو جو لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور جو لڑکی پہلے پیدا ہوئی تھی بعد میں پیدا ہونے والے حضرت آدم کے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اور آپس میں یعنی کہ جو اکٹھے پیدا ہوئے ہیں تھے تو وہ بھی بہن بھائی، وہ ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں تھے، وہ حرام تھے۔ دوسرے بطن سے پیدا ہوئے، پیٹ وہی ہے، بطن وہی ہے حضرت حوا کا، لیکن دوسرے موقع پر پیدا ہوئے تو ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ تو قابیل یہ بیٹا ہے آدم علیہ السلام کا پیدا ہوا، اس کے ساتھ بہن پیدا ہوئی، پھر حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی۔ اب اس اصول کے مطابق حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ہونا ہے قابیل کے ساتھ، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ہونا ہے حابیل کے ساتھ۔ لیکن قابیل نے یہاں پر ضد پکڑ لی، اس نے کہا نہیں، جو حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے وہی حابیل کی ہے، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ جائز نہیں تھا، لیکن وہ بضد تھا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ کیا وہ قربانیاں پیش کرتی ہیں؟ پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ یہ تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ تو پھر قابیل کہنے لگا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی بندے کی قربانی قبول کرتے ہیں، میں حق پہ ہوں تو میری قربانی قبول ہو گئی، اور تم ناحق پہ ہو تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو اس نے کہا تم اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مقابلہ نہیں کروں گا، میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دوں گا۔ تو آخر طیش میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہاں پر کچھ ساتھی بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔
ایک نقطہ بتاتا ہوں آسان سا، آپ بھولیں گے نہیں کبھی. قتل کا پہلا حرف کون سا ہے؟ قاف. جس نے قتل کیا تھا اس کا پہلا حرف قاف. قابیل. اب نہیں بھولے گا آپ کو. قتل کا پہلا حرف قاف ہے تو قتل کرنے والا بھی قابیل ہے، اس کا پہلا حرف بھی قاف ہی ہے. حابیل میں ہا پہلے آتا ہے، قاف نہیں آتا. تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن پھر ہوا ایسا کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہ کوئی فوت ہوا تھا نہ دنیا سے گیا تھا، ابھی سارے زندہ تھے. تو اب وہ پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کروں، اب بھائی کو تو میں نے مار ڈالا، اب کیا کروں گا، اسے کندھے پر لاد کر پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. ایک کوا مرا ہوا پڑا تھا، دوسرا آیا، اس نے پنجوں کے ذریعے سے زمین کو کریدا اور اس کے بعد اس مردہ کوے کو اس میں رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. اب یہ دیکھ رہا ہے اور پھر کہنے لگا کہ مجھ میں تو کوے جتنی عقل بھی نہیں ہے، مجھ سے تو کوا بھی ہوشیار ہے کہ مردہ کو کیسے دفن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو حابیل کو دفن کر دیا تھا. تو یہ سب سے پہلا قتل تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا کہ قابیل نے سب سے پہلا یہ قتل کیا تھا. اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ناحق قتل ہوں گے، ان کا جو عذاب ملے گا قاتل کو تو وہ سزا قابیل کی طرف بھی جائے گی، کیونکہ اس کام کا آغاز اسی سے ہوا تھا. تو بہر طور کسی مسلمان کا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا. تو اس کے فرمایا کہ اس کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا فجزاؤہ جہنم. اس کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے جہنم ہے. اور جہنم کیسی؟ فرمایا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا، جہنم میں رہنا، یا تو اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے فرمایا ہے اور یا پھر قاتل کے لیے فرمایا ہے، اور کسی کے لیے نہیں. باقی جائیں گے سزا جھیل کر واپس آ جائیں گے، لیکن قاتل کے لیے فرمایا خالدن، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں پر جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اور ساتھ دوسرا عذاب وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ہوگا اس پر، اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اس سر پہ لیے ہوئے ہوگا. تو اتنا بڑا جرم ہے جان بوجھ کر. یہاں پر یہ بھی عرض کروں، یہاں پر لفظ متعمد، جان بوجھ کر. قتل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک ہوتا ہے غلطی سے ہو جانا. جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے، ارادے سے قتل کیا جائے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں. اور دوسری صورت جو ہے بغیر ارادے کے قتل ہو جانا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. یہ الگ الگ ہیں دونوں. مثال کے طور پر ایک شخص گاڑی پہ جا رہا ہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے، روڈ پہ جا رہا ہے، راستے میں کوئی آ گیا، کچلا گیا، مارا گیا، تو یہ قتل خطا ہے. اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، نہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ اس کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ گاڑی کے نیچے آ گیا. اسی طرح وہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، گولی چلائی اس نے شکار کو مارنے کے لیے، کسی بندے کو لگ گئی، وہ مر گیا. اب یہ قتل خطا ہے، کیونکہ یہ بندے کو مارنا نہیں چاہتا تھا. لیکن قتل خطا ہو جائے تو اس پر دیت ادا کرنی ہوتی ہے، دیت دینی پڑے گی. اس میں قصاص نہیں ہوگا، یعنی جان کے بدلے جان یہ نہیں ہوگا، دیت پر کام چل جائے گا. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ قتل کرنے والا ایک طرف بندوں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے تو دوسری طرف اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کر رہا ہے. بندے کا حق بھی ضائع کیا، اس کو مار ڈالا، اور اللہ کے حق کو بھی ضائع کیا. اس لیے وہ دو کام کرے گا. ایک طرف تو وہ دیت دے گا، جس کو قتل کیا ہے اس مقتول کی جو ورثاء ہے، دیت کی ادائیگی وہاں پہ کرے گا. اور دوسری طرف وہ اپنے رب کو بھی منانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کی توبہ قبول ہو. اور توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ غلام آزاد کرے گا، ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا. لیکن آج کل چونکہ غلام ہے نہیں تو لہٰذا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا. 2 مہینے مسلسل پے در پے، وقفہ نہیں کرے گا بیچ میں، مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا. اس کے بعد توبہ اس کی قبول ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف وہ دیت ادا کرے گا. اور جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، قتل عمد کیا ہے، تو اس میں قصاص ہے، یعنی جان کے بدلے میں جان ہے. ہاں اس کے ورثاء اگر چاہیں کہ بھئی ہم جان نہیں لیتے، ہمیں دیت دے دی جائے، تو وہ دیت بھی دی جا سکتی ہے، اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. اور یہ دیت جو ہے یہ کتنی ہوتی ہے؟ ایک انسان مارا گیا جو، اس کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ یا ان کی قیمت ادا کرے گا. اگر وہ سونے کی صورت میں دے گا
تو پھر 1000 دینار دے گا. اگر چاندی کی صورت میں دے گا تو پھر 10,000 درہم دے گا. یہ اس کی دیت ہے. 100 اونٹ ہیں یا 1000 دینار ہیں یا پھر 10,000 درہم. اور ہمارے حساب سے اگر حساب لگایا جائے روپوں میں یا آج کل کے حساب سے، ہمارے ہاں تو چاندی جو ہے تولے کے حساب سے بکتی ہے، درہم تو ہے نہیں. تو علماء نے جو حساب لگایا ہے وہ تقریباً 36 کلو اور 36 تولے کچھ اوپر یہ چاندی بنتی ہے. 36 کلو 36 تولے اور کچھ ماسے بھی ہیں، یہ چاندی بنتی ہے. یہ اس کی دیت ادا کرے گا، بشرط یہ کہ وہ دیت پر راضی ہو جائیں. نہیں قتل عمد ہے تو پھر وہ جان اس کی لے سکتے ہیں، جان کے بدلے جان ہوگی. لیکن یہاں پر یہ پھر نہیں ہوگا کہ دیت بھی لے لی اور جب موقع ملا اپنا بدلہ لے لیا، ان میں سے ایک جوان کو مار ڈالا. ایسا نہیں ہے. جب ہو گیا فیصلہ تو ہو گیا، ختم. اب اگر وہ دوبارہ کرے گا تو وہ قاتل ٹھہرے گا، اس کو بھی اسی طرح یا دیت ادا کرنی پڑے گی یا پھر اس کو جان کے بدلے جان دینی پڑے گی. اور آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے. اب دیکھیں اس میں قرآن حکیم میں کتنی سخت سزا اس کی بیان کی گئی، حدیث شریف میں کتنے سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کی گئی ہے قاتل کی، کہ اگر وہ قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری کائنات کو برباد کر دیا، فساد زمین میں پھیلا دیا. اور فرمایا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، نہ فرض اور نہ نفل. تو کتنا بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا اور اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا. آج ہمارے یہاں معمولی باتوں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. چند روپوں کی خاطر قتل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آپ اخبارات میں دیکھیں، رسائل میں دیکھیں، میڈیا پہ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں، وہاں پہ روزانہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے قریبی عزیزوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اسے کوئی اہمیت کہ کوئی بڑا جرم بھی میں نے کیا ہے، نہ کوئی اور اس کو اہمیت دیتا ہے کہ بڑا جرم کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کی جو خاص صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قتل ناحق نہیں کرتے. وہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے، بلکہ معاف کرنا اسلام نے سکھایا ہے ہمیں. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تو آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ورنہ پہلے شریعتوں میں تو پابندیاں سخت تھی. ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی نا، اس میں بدلہ تھا، دوسری صورت کوئی نہیں. بدلہ ہوگا بس. کسی نے تھپڑ مارا ہے نا، بدلے میں تھپڑ مارنا پڑے گا. اس نے تھپڑ لگایا کسی کو، اب وہ آئے گا تھپڑ لگائے گا، بس یہی انصاف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، بدلے کا معاملہ. اب یہاں پر بدلہ لینا ہی نہیں ہے. کسی نے اگر تھپڑ لگایا نا، دوسرا آگے کر دو، یہاں بھی لگا دو. ایک طرف تو لگا دیا نا، دوسری طرف بھی لگا دو. بدلہ نہیں ہے، معاف کرنا ہے، صرف معافی ہے. وہاں پر بدلہ تھا، یہاں پر اب معافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور ہماری شریعت آئی تو دونوں صورتیں رکھتے، بدلہ بھی لے سکتے ہو اور ساتھ بتا دیا اگر معاف کر دو تو اس پر اجر بہت ملے گا. پھر دونوں صورتیں رکھ دی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، جن کی صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہاں پر بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائیں. اور وہ جرائم جن کے کرنے والے سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان کہلاتے ہیں، دنیا میں رسوائی مقدر ان کا بنتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ان کا انجام ہوگا اور سزاؤں میں گرفتار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.